तेरे संग दर की तलाश थी। किस्त नंबर 10। फाइनल इम्तिहान देने के बाद दरमान हाउस जॉब कर रहा था जब पाकिस्तान पर ज़लज़ले की सूरत में एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। ऐसी तबाही कि जिसने देखी तौबा इस्तग़फ़ार करने लगा। ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर का पूरा पहाड़ी इलाका ज़मीन बोस हुआ। पहाड़ एक दूसरे से टकराए, ज़मीन शक हुई, जिंदा इंसान दरगोर हुए, ढूंढने वाले चीखते चिल्लाते रह गए और पूरी फ़ज़ाएं आहो बका से भर गई। ऐसे में सारे पाकिस्तानी उठ खड़े हुए, दामे दरमे टखने कदमे, जिसके पास जो तौफीक लेकर चल पड़ा। बैनुल अक़वामी इमदाद भी धड़ाधड़ पहुंचना शुरू हो गई। टीवी पर बार बार नए और पुराने डॉक्टरों को अपील की जा रही थी तबाह हाल और ज़ख़म लोगों की इमदाद के लिए रज़ाकाराना तौर पर पहुँचे। एक शाम दरमान और उसके दोस्तों ने फ़ैसला किया और अगली सुबह आज़ाद कश्मीर पहुँच गए और अपनी खिदमत पेश कर दी। दिन रात के अरसे में इन्हें इतनी लाशें उठानी पड़ती थी कि वो जिंदों को बिल्कुल भूल गए। हर रोज़ इतनी आहो बका सुननी पड़ती थी कि खुद अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। एक जज्बा था, जुनून था, लगन थी, हमदर्दी थी, दर्द दिल था कि बूढ़े से लेकर नौजवानों तक को ले फिरता था। तबाही थी कि फैलती जा रही थी, राहें थीं कि समेटी ना जा रही थीं। वो लोग एक कैंप से दूसरे कैंप में जाते, दूसरे से तीसरे में जाते। कहीं ऑपरेशन होता, कहीं हड्डियां जोड़ी जाती, कहीं ज़ख्म भरे जाते। किसी का दिल आराम करने को ना चाहता, बस खाना भी ज़रूरत के तहत खा लेते। 2 माह के बाद ज़रा हालात बेहतर हुए तो दरमान को होश आया। पता नहीं इसका लैपटॉप किस शामियाने में रह गया था। थोड़े से कपड़े जो साथ लाया था पता नहीं किस खैमे में रख दिए थे। मोबाइल फ़ोन भी जेब से गिर गया था। रोज़ाना सोचता किसी से फ़ोन मांग कर घर वालों को इत्तला दे दे। माँ को इत्तला देगा, भाई और बहन को सारी तफसील बताएगा, मगर ज़मीन पर बिखरे हुए खिलौनों की तरह टूटे फूटे हुए इंसान इसकी तवज्जो इधर उधर नहीं होने देते थे। वो भी और लोगों की तरह रिश्तों नातों से बेनियाज हुआ था। बढ़ बढ़ कर काम कर रहा था, हर जगह पहुंच जाता था, मगर इसे बराबर अपनी माँ का ध्यान रहता था और इसे यकीन था जब इसकी माँ को मालूम होगा कि वो खिदमत खल्क के एक आला तरीन काम में लगा हुआ है तो इसकी माँ बहुत खुश होगी। 3 माह के बाद ज़रा हालात मामूल पर आए तो इसे किसी कमीज़ की जेब से अपना गुमशुदा मोबाइल भी मिल गया। इसे चार्ज करके इसने चलाया तो माँ की तरफ से एक SMS आई हुई थी कि मैं उम्रा करने के बाद एक नई दुनिया देखने जा रही हूँ। फिक्र ना करना, खुद ही वापसी की इत्तला दूंगी। अगरचे पैगाम इतना वाज़े नहीं था, फिर भी इसने यही समझा कि मामा वर्ल्ड टूर पर निकल गई हैं। कभी कभी वो कहा करती थीं, दानी मैंने बहुत काम कर लिया है, अब मेरा दिल चाहता है कुछ ना करूं, बस अल्लाह की दुनिया देखने के लिए निकल पड़ूं। वो कहता, मामा दम लो, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अभी तुम्हारी उम्र सैर सपाटे की नहीं है, पहले अच्छे अच्छे काम करो। तो वो मामा को बताना चाहता था कि इसने अच्छे अच्छे काम करने की इब्तिदा कर दी है। घर आते ही इसको नवीद मिली कि जितने नौजवान डॉक्टरों ने ज़लज़ले के दौरान दिन रात मिली और कौमी खिदमत रज़ाकाराना तौर पर अदा की हैं, इनको सरकारी अस्पतालों में जॉब दिए जाएंगे। इसे सरकारी अस्पताल में जॉब मिल गई। अगले 2 महीने में वो अच्छी तरह सेटल हो गया, लेकिन इस दौरान माँ की तरफ से और कोई सिग्नल नहीं आया। इसने एहतियातन शेख अब्दुल अजीज़ से फ़ोन पर बात की, जिसे सारे बच्चे अम्मू जान कहा करते थे या मामू जान भी कह देते थे। मामू जान ने बस अजीब सा जवाब दिया कि उम्रा करने के बाद वो यहाँ से चली गई हैं। 6 महीने गुजर गए तो दरमान परेशान हो गया। इसने तस्मिया और ताबिश को फ़ोन करने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को भी फिक्र हुआ कि माँ इतने लंबे अरसे के लिए तो कभी जाती नहीं। एक दिन दरमान फ़ोन पर बहुत रोया तो तस्मिया और ताबिश पाकिस्तान आ गए। तीनों सर जोड़कर बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा कि अत्तार साहब से क्यों ना पूछ लिया जाए कि मामा कहाँ हैं। अगरचे उन्हें डर भी लगता था और ये भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या पूछें और किस तरह पूछें। ताहम एक रोज़ दरमान ने उन्हें फ़ोन कर ही दिया। उन्होंने कहा, इनका एक ख़त आया था मेरे पास कोई 8 माह पहले और उन्होंने काम करने से माजरत कर ली थी और राब्ता करने से भी मना किया था।
ये सुनकर तीनों की जान निकल गई। कहीं मामा ने खुदकुशी ना कर ली हो। ताबिश बोला, हमने इस दिन उनकी बेइज्जती बहुत की थी। नहीं, तस्मिया रोते हुए बोली, मामा खुदकुशी नहीं कर सकती। वो हम सब से रूपोश होकर कोई काम कर रही हैं। तस्मिया, तुमने मामा को बड़ी नामुनासिब बातें कही थी। ताबिश बोला, हाँ हाँ, अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दो। तुमने तो जैसे कुछ नहीं कहा था। तुम तो उन्हें खुदा हाफिज कहे बगैर ही चले गए थे। तस्मिया चीख कर बोली, आपा ये लड़ने का वक्त नहीं है। दरमान बोला, बैठकर तसल्ली से सोचो अब क्या करना चाहिए, वरना मैं खुद वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा अपनी मामा को ढूंढने। दानी, तस्मिया कहने लगी, दानी, हमने अपनी इतनी अच्छी मामा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। लानत है हम पर। उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारी खुशियों पर कुर्बान कर दी और हम इतने कमीने और खुदगर्ज हो गए। तस्मिया फिर रोने लगी। एक तो आपा, तुम रो रो कर हमारा दिमाग ख़राब कर रही हो। ताबिश बोला, तसल्ली से कुछ सोचने दो। इश्तहार छपवा सकते हैं, मगर इससे मामा की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। जो थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं, बार बार इनके हाथ जाने से शकूक व शुबहात बढ़ेंगे। अभी तो हम सब से कह रहे हैं कि उम्रा करने गई थी, कुछ दिनों के बाद वहीं रह गई हैं। ताबिश ने कहा, मदीहा खाला और मलिहा खाला भी परेशान थी। हैरत है मामा इनके यहाँ नहीं गई, वरना उम्रे के बाद वहाँ ज़रूर जाया करती थी। तस्मिया ने तरद्दुद से कहा। दरमान सर झुकाए बैठा रो रहा था। यकायक इसने सर उठाया और चिल्लाया, आइडिया। क्या आइडिया? वो दोनों भी चीखे। मामा अपनी ज़ाती अलमारी की चाबियाँ मुझे दे गई थीं। फिर? चाबियाँ तो हमेशा ही तुम्हें दे कर जाती थी। नहीं, इस मर्तबा उन्होंने बातें और तरह की कही थीं। तो फिर लाओ ना चाबी, अलमारी खोल कर देखते हैं। तस्मिया बोली, हाँ जल्दी लाओ। ताबिश भी खड़ा हो गया। दरमान दौड़कर अपने कमरे में गया और चाबी ले आया। तीनों ने बेताबाना तजस्सुस के साथ अलमारी खोली। हमेशा की तरह तमाम कागजात, डायरियाँ और मामा की ज्वेलरी, जो कि वो रोज़मर्रा पहनती थी, बड़े सलीके से रखी हुई थी। और से देखा तो हर चीज़ के ऊपर एक चिट पड़ी थी। उन्होंने आराम से चिटें उठाकर पढ़ना शुरू की। मामा सोने की 12 चूड़ियाँ हर वक्त पहने रखा करती थी। इनको प्लास्टिक के एक बैग में डालकर इसके अंदर एक चिट रखी थी, जिस पर मामा ने लिखा था, जब तस्मिया की बेटी ताबा की शादी हो, ये चूड़ियाँ मेरी तरफ से दे दी जाएं। दूसरे लिफाफे में एक मामा के डायमंड की अंगूठी रखी थी। इस पर चिट रखी थी जिस पर लिखा था, ये अंगूठी तस्मिया के बेटे तजम्मुल की शादी पर इसकी बीवी को मेरी तरफ से दे दी जाए। दूसरे प्लास्टिक के लिफाफे में मामा का डायमंड वाला लॉकेट, जिसके दरमियान अल्लाह लिखा हुआ था, पड़ा था। इसके साथ टॉप्स और अंगूठी भी थी। इस लिफाफे की चिट पर लिखा था, ये मेरा सेट ताबिश की बेटी महविश की शादी में इसे दे दिया जाए। इसी तरह सुच्चे मोती की एक माला जिस लिफाफे में रखी थी, इस पर लिखा था कि ये माला ताबिश के बेटे काविश की शादी पर इसकी बीवी को मेरी तरफ से दे दी जाए। आगे घर की रजिस्ट्री के कागजात थे, जिन पर लिखा था, ये घर तीनों बच्चों के नाम है, शरई तरीके से तकसीम कर लें। फिर एक चेक बुक रखी थी, जिसके अंदर तीनों बच्चों के नाम क्रॉस चेक लिखे गए थे, जिन पर तारीख नहीं लिखी गई थी। चिट पर लिखा था, अपनी ज़रूरत की रकम निकाल कर बाकी सारी जमा पूंजी यही है, आप तीनों आपस में तकसीम कर लेना और रकम चेक पर दर्ज कर लेना। एक और चिट पर नज़र पड़ी। इस पर लिखा था, ये मेरे लॉकर की चाबियां हैं। लॉकर के अंदर 2 तलाई सेट पड़े हैं। ये दोनों सेट असूलन दरमान की दुल्हन के हैं, इसको दे दिए जाएं। बाकी जो भी चीज़ें इस घर में हैं, मेरे बच्चे अगर इसमें से निशानी के तौर पर कुछ रखना चाहें तो रख लें, वरना सारी चीज़ें गरीबों में तकसीम कर दें। इन तीनों ने बार बार इन चिटों को पढ़ा, इन चीज़ों को देखा। मामा की अलमारी के अंदर से अभी तक मामा की खुशबू आ रही थी। अंदर वो तमाम तोहफे पड़े थे जो तीनों बच्चों ने गाहे बगाहे मामा को दिए थे। सब कुछ अच्छी तरह देख चुकने के बाद इन तीनों ने खाली खाली और शर्मिंदा शर्मिंदा नज़रों से एक दूसरे को देखा। यकायक उन्हें इतनी अजीम माँ को खो देने का एहसास हुआ। फिर तीनों एक दूसरे से लिपट कर चीख चीख कर रोने लगे। काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर दरमान ने हाथ छोड़ दिए और बोला, आपा, भैया, चुप कर जाओ, इस तरह रोना बदशगुनी है। अलमारी इसी तरह बंद कर दो। आओ हम अहद करते हैं कि हम अपनी मामा को ढूंढ कर रहेंगे। मुझे यकीन है हमारी मामा जिंदा है और एक दिन हमें मिल जाएगी। आमीन आमीन।
تابش اور تسمیہ نے بھی کہا۔ پھر انہوں نے ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ کر اسی طرح الماری بند کر دی۔ دن بھر اپنی اپنی جگہ پر وہ سوچتے رہے۔ رات کو جب اکٹھے ہوئے تو درمان نے ہی مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں ہمیں عطار صاحب سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے، وہ ضرور کوئی تدبیر سوچیں گے۔ اسی وقت انہوں نے امریکہ میں عطار صاحب کو فون کر کے بات کی۔ تینوں نے باری باری اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس ضمن میں ان کی رہنمائی فرمائیں، اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ عطار صاحب نے بڑی توجہ اور محبت سے ان کی سب باتیں سنی۔ وہ خود تسبیحہ کے ایسے پراسرار سے خط سے پریشان تھے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان اسی مقصد کے لیے آئیں گے۔ تسمیہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے شوہر حنان بن کریم القدیم کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، اور تابش سب کچھ اور بچے جولیانا کے سپرد کر کے آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے پارٹنر کو حقیقت حال سے تو آگاہ نہیں کیا تھا، مگر اتنا بتا دیا تھا کہ کوئی خانگی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ابھی وہ واپس نہیں آ سکتے۔ درمان تو ماما کے ساتھ جا کر کئی بار عطار صاحب کو مل چکا تھا، مگر تابش اور تسمیہ نے صرف ان کی باتیں سنی تھی، نہ ملے تھے نہ دیکھا تھا۔ لیکن نامعلوم کیوں ماما اور درمان سے ان کی اتنی تعریفیں سن کر ہی ان دونوں کو ایک انجانا سا حسد محسوس ہونے لگا تھا۔ خواہ مخواہ ان کے نام سے بتکنے لگے تھے، بلکہ گھر میں ان کا نام بھی سننے کی روادار نہیں تھے۔ اگلے ہفتے وعدے کے مطابق عطار صاحب پاکستان آ گئے۔ انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس ملاقات کے لیے وہ خود چل کر ان کے گھر آئیں گے اور تفصیلی بات چیت سنیں گے۔ تسمیہ چونکہ بڑی تھی اس لیے اس کو اس نے رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ رات 8 بجے وہ ان کے گھر خود بخود پہنچ جائیں گے۔ عطار صاحب نے ٹھیک 8 بجے آ کر بیل بجائی تو لاؤن میں اس وقت صرف تسمیہ ہی موجود تھی۔ بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کیا خوبصورت شخصیت تھی، دیوتاؤں کی طرح صاف ستھری، چہرہ روشن روشن، آنکھیں بولتی ہوئی، مناسب لباس۔ وہ تو واقعی پرانے وقتوں کے بادشاہوں کی طرح باروب اور دل میں اتر جانے والی شخصیت کے مالک تھے۔ تسمیہ بیٹی، وہ مسکرا کر بولے۔ انہوں نے مبہوت کھڑی تسمیہ کو چپ دیکھ کر خود ہی کہا، اوہ جی، السلام علیکم۔ جی میں تسمیہ ہوں۔ تب تسمیہ کو سلام کرنا یاد آیا۔ اندر تشریف لے آئیے۔ وہ اندر آ گئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ تسمیہ نے آواز دے کر تابش اور درمان کو بلا لیا اور خود مشروب لینے چلی گئی۔ باتیں شروع ہوئیں تو وہ تینوں ان کی گفتگو کے سحر میں کھو گئے۔ بار بار انہیں ماما یاد آتی کہ کاش وہ آج یہاں موجود ہوتی۔ تسمیہ نے یہ بات کہہ بھی دی اور رو بھی پڑی۔ انہوں نے اسے بہت تسلی دی اور بولے، آج ہم اسی کارن اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تسمیہ اٹھ کر کچن میں گئی، پھر آ کر بولی، اگر آپ پسند کریں تو پہلے کھانا کھا لیں، پھر باتیں کرتے رہیں گے۔ انتہائی مناسب، انہوں نے کہا اور کھڑے ہو گئے۔ کھانا بہت پرتکلف تھا۔ انہوں نے تسمیہ کے سلیقے کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے ایسی نہج پر گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ تینوں کو سمجھ آ جائے۔ کھانے کے بعد وہ سب پھر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں سے ایک خط نکال کر ان تینوں کو دیا کہ وہ باری باری پڑھ لیں۔ یہ وہ آخری خط تھا جو تسبیحہ نے انہیں سعودی عرب سے لکھا تھا۔ اس خط کا متن پڑھ کر تینوں بچے پھر باری باری روئے۔ سر، میں قصوروار ہوں، تسمیہ نے کہا۔ نہیں سر، قصور میرا بھی ہے۔ میں نے بڑی بے دردی سے کہا تھا کہ میں آپ کے جنازے کو کاندھا دینے بھی نہیں آؤں گا۔ وہ بھی رونے لگا۔ دیکھیں، اگر پچھتانے میں سارا وقت گزار دیا تو تلافی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اتنا ہی بہت کافی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تسبیحہ سعودی عرب میں ہی کہیں ہوں گی۔ ایک ہی سوچ تھی سر، ماموں عبدالعزیز والی، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ مسکرائے، کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، جہاں پہ ہم نے انہیں کھویا ہے وہیں پہ انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ جی، کیا مطلب؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ ہمیں انہیں سعودی عرب میں ہی تلاش کرنا چاہیے۔ روپوش ہونے کا صحیح مقام بھی وہی ہے اور برآمد ہونے کی صحیح جگہ بھی وہی ہے، مگر کیسے، کس طرح عطار صاحب؟ تسمیہ بے چین ہو گئی۔ میں بتاتا ہوں، پہلے درمان میاں سعودی عرب جائیں گے۔ میں سر، میں کیسے، کس طرح؟ کل سوچ کر بتاؤں گا، مجھے ایک دن دیجیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم انہیں ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سر، مگر کب تک؟ تابش گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا، میری چھٹی ختم ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے،
میں کچھ کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت دیجیے۔ وہ اجازت لے کر چلے گئے، مگر ان تینوں کے دل پر ایک دیرپا نقش چھوڑ گئے۔ رات سوتے وقت تسمیہ نے سوچا، کتنا شاندار مرد ہے، بالکل ہماری ماما کے جوڑ کا۔ افسوس، میں ان سے ملے بغیر ان کی مخالفت کرتی رہی۔ اسی قسم کی باتیں تابش سوچ رہا تھا۔ یہ بندہ تو خود مسیحا لگتا ہے، اس کے چہرے پر لکھا ہے کہ یہ دکھ بٹانے کے لیے آیا ہے، اور میں آپا کے کہنے پر خواہ مخواہ غلط باتیں اپنی ماما سے کہتا رہا۔ اگلی صبح عطار صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے درمان کے بارے میں پوچھا۔ خیر تو ہے سر؟ تسمیہ فکر مند ہو گئی۔ خیر ہی کی تو خبر ہے بیٹی، وہ ہنس کر بولے۔ قدرت ہمارے ساتھ چل پڑی ہے۔ وہ کیسے؟ سنو بیٹی، جب قدرت کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے، پورے یونیورس کو ساتھ کر دیتی ہے اور راستے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ میں گھر آیا تو میرے ایک عرب دوست کا پیغام آیا ہوا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں ایک شاندار ہسپتال تعمیر کر لیا ہے اور پاکستان سے کچھ نوجوان ڈاکٹروں کی فوری ضرورت ہے۔ میں نے درمان کا نام تو فوراً دے دیا۔ اب اس سے کہو اپنے کاغذات اور پاسپورٹ لے کر میرے پاس پہنچ جائے۔ درمان کو مدینہ منورہ کے نئے اسپتال میں تعینات ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ یہ سب کام عطار صاحب کی وجہ سے جلدی تکمیل پا گئے تھے۔ یہ معلوم کر کے انہیں بے حد خوشی ہوئی کہ عرب دنیا میں بھی عطار صاحب کا بہت احترام تھا۔ یہاں ملازمت کرنے کے بعد درمان نے پوچھا تھا، میں ماما کو کیسے تلاش کروں گا سر؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، پہلے اس ماحول سے مانوس ہو جاؤ، پھر کوشش کرنا کہ عشاء کی نماز ضرور مسجد نبوی میں ادا کرو، ہو سکے تو فجر کی نماز بھی۔ یہ تمہاری ڈیوٹی کے اوقات پر منحصر ہے۔ بس اسی زمین پر مسجد کے ارد گرد رہا کرنا جب تک ممکن ہو۔ سب کھوئی ہوئی چیزیں اسی زمین سے ملتی ہیں، سمجھ گئے؟ جی، بہت تحمل سے، انکساری سے جھک کر اس زمین پر چلا کرنا۔ تم اپنی کوئی کھوئی ہوئی شے تلاش کرتے پھرتے ہو، تلاش رائگاں نہیں جاتی۔ آپ کب آئیں گے سر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ آ ہی جاؤں گا، تم میرے ساتھ رابطہ رکھنا، ذرا سی بات مجھے بتاتے رہنا۔ کہ اچھا سر۔ فجر کی نماز میں تو وہ بس جمعے ہی کو شامل ہوا کرتا تھا، مگر عشاء کی نماز میں ہر رات شمولیت کرتا تھا، کیونکہ ان وقتوں میں اس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ روز سجدے میں گر کر اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی ماما کی بعافیت مل جانے کی دعائیں کرتا تھا۔ نماز کے بعد اس بڑے دروازے کی دہلیز میں آ کر بیٹھ جاتا جدھر سے عورتیں گزرا کرتی تھیں۔ ہر عمر کی عورت، ہر ملک کی عورت، ہر لباس میں ملبوس عورت اور کالے کالے عبائے پہنے ہوئے وہاں سے گزرا کرتی۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھتا رہتا اور سب کے قدموں کو دیکھتا رہتا اور یہ سوچا کرتا کہ کبھی میری ماما بھی یہاں سے گزری ہوں گی۔ وہ اپنی ماما کے پاؤں پہچانتا تھا، کیونکہ جب وہ تھک جاتی تھی تو درمان ان کے پاؤں دباتا تھا۔ تب وہ اسے بہت دعائیں دیتی تھیں۔ نرم نرم سبک گورے گورے ماما کے پاؤں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا، ماما آپ کے پاؤں بالکل بچوں جیسے ہیں، میں ان کو چوم لوں؟ اور وہ پاؤں کھینچ لیتی۔ وہ ہزاروں پاؤں میں سے اپنی ماما کی پاؤں پہچان سکتا تھا، اس لیے وہ چوکھٹ پر بیٹھا بس آتی جاتی عورتوں کے پاؤں دیکھتا رہتا۔ جب آخری عورت بھی گزر جاتی تو اٹھ کر گھر آ جاتا۔ ایک روز وہ اسی طرح محویت سے قدم شماری کر رہا تھا کہ اسے ایک دم یا ماما کے پاؤں جیسے پاؤں نظر آ گئے۔ وہ اٹھ کر دوڑا، مگر سب برقع پوش خواتین تھیں، کسی کا چہرہ ننگا نہ تھا۔ ہجوم میں سارے پاؤں گم ہو گئے۔ پھر وہ پشمردہ چہرہ لیے گھر آ گیا۔ ادھر پاکستان میں عطار صاحب نے تسمیہ اور تابش کو واپس اپنے اپنے ملکوں میں بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی امید افزا بات ہوگی آپ کو بلا لیا جائے گا، مگر اگلی مرتبہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں۔ وہ دونوں تابعداری سے عطار صاحب کی باتوں کو ماننے اور تسلیم کرنے لگ گئے تھے۔ انہی کے ساتھ ان کی ساری امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں، انہی میں ان کی اپنی نجات نظر آ رہی تھی۔ درمان مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد اکثر بازاروں میں نکل جاتا، گلیوں میں گھومتا رہتا۔ جہاں کچھ عورتیں نظر آتی، فاصلے پر کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگتا۔ اسے معلوم تھا اس ملک میں کسی جوان لڑکے کا عورتوں کے گرد منڈلانا یا انہیں گھورنا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ ہر برقعے میں اسے ماما نظر آتی اور ہر نقاب کے پیچھے ماما ہی گمان ہوتا تھا۔ وہ تھک جاتا، وہ رو پڑتا، مگر مایوس بالکل نہیں ہوتا تھا۔ ابھی اسے یہاں آئے صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے۔ اس کی ملازمت پکی ہو گئی تھی۔ عطار صاحب سے اس کا رابطہ رہتا تھا۔
بہن اور بھائی سے بھی بات کرتا رہتا تھا، مگر ماموں عبدالعزیز کو اس نے اپنے یہاں منتقل ہونے کی خبر نہیں دی تھی۔ حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے اس پر عجیب کیفیات گزرتی، خصوصاً جب تمام نمازی اتحیات پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ پڑھتے وقت بے اختیار انگشت شہادت اٹھاتے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ بات ماما نے اسے سمجھائی تھی کہ دیکھو، عالم اسلام کا سارا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ انگشت شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ کون کیا ہے، بادشاہ ہے یا غلام، عربی ہے کہ اجمی، ہندی ہے کہ صحرائی، سب ایک قطار میں ایک ساتھ انگشت شہادت بلند کرتے ہیں کہ سب دل سے ایک ہی بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے ایک جیسی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک جیسے آداب سیکھ لیتے ہیں، ایک جیسے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بندگی ہے، اور اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اس لیے مایوس کبھی نہ ہونا۔ اسلام بڑا سچا اور دل میں اتر جانے والا مذہب ہے۔ درمان جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتا، اسے ماما کی باتیں بہت یاد آتی۔ افسوس، وہ ماما کے ساتھ عمرہ کرنے کبھی نہ آ سکا، مگر اب قدرت نے اسے یہاں بھیج دیا۔ مگر ماما کہاں ہے؟ اس رات وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے بہت رویا، سجدے میں گر کر روتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اس مسجد کے صدقے میں، ان صفوں کے صدقے میں رب کریم میری ماما کا عطا پتہ بتا دے، ان نمازیوں کے خیر خیرات دے، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے میری فریاد سن۔ سب نمازی باہر نکل گئے تھے، مسجد نبوی تقریباً خالی ہو چکی تھی، جب ایک نمازی نے اسے سجدے میں روتا دیکھ کر اٹھایا، پھر عربی زبان میں کہا، مسجد بند ہونے والی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اپنے آنسو صاف کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ نمازیوں کا ہجوم بکھر چکا تھا، عورتوں والا دروازہ بھی خالی خالی نظر آ رہا تھا۔ اکا دکا نمازی عورتیں یا مرد اندر سے نکلتے آ رہے تھے۔ وہ باہر والے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، دھیان ادھر ادھر ہی تھا۔ قریب سے 2 برقع پوش عورتیں گزری، ایک کی تسبیح گر گئی، جھک کر اٹھائی تو ذرا سا چہرہ نظر آیا۔ درمان چونک گیا، ذرا سی جھلک، مگر وہ ماما کی طرح تھی۔ پیچھے چل پڑا، پاؤں دیکھے، ایک عورت کے پاؤں بالکل ماما کی طرح تھے۔ ماما کی ایک چھنگلی بہت لمبی تھی اور ایک بالکل نقطے کی طرح تھی، تو وہ ماما کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تب ماما نے اسے بتایا کہ بچپن میں انہیں سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا، بڑوں والی سائیکل اٹھا کر سیکھنے لگ جاتی تھی۔ ایک بار اس کی چین میں پاؤں پھنس گیا اور چھنگلی کٹ گئی تھی۔ وہ پیچھے چلتا رہا، جب وہ دونوں ایک گلی کے قریب پہنچی تو اس نے آہستہ سے کہا، ماما۔ ایک عورت رک گئی، دوسری بھی اس کے ساتھ رک گئی۔ پہلی عورت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، درمان ڈر گیا، مگر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ دونوں عورتیں دوڑ کر گلی میں روپوش ہو گئیں۔ کہاں؟ کس طرف؟ وہ دیکھتا رہ گیا، مگر جیسے اس کے دل کو یقین آ گیا کہ اس کی ماما یہیں کہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اس گلی کے آس پاس رہنے لگا۔ کبھی کبھی ایسے فضا میں منہ بلند کر کے ماما کہہ دیتا، مگر پھر کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ویسے پاؤں ہی نظر آئے، لیکن اس کا جنون دوچند ہو گیا۔